السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ وفاقی وزراء کے مسلسل انکار کے باوجود بالآخر 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا حتمی ڈرافٹ تو فی الحال پبلک نہیں ہوا، لیکن ترمیم کے چیدہ نکات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ پہل 27ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی، NFC کا معاملہ اور آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئیں، اور اب دوہری شہریت اور بلدیاتی حکومتوں کو خود مختار کرنے جیسے معاملے کو بھی اس ترمیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ انتہائی اہم ہے، لیکن آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے علاوہ مجوزہ ترمیم کی بیشتر شقوں پر دونوں جماعتوں کا اتفاق فی الحال نہیں ہو سکا۔ جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے، الیکشن کمیشن کا پروپوزل ہے اور مختلف دوسرے ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پروپوزل ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ In conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing Chief Justices are members of the Commission. ناظرین، آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ موجودہ وقت میں قومی اسمبلی کے 336 اراکین میں سے 233 اراکین کا تعلق حکومتی اتحادی جماعتوں سے ہے، جبکہ اپوزیشن کے پاس 103 نشستیں ہیں۔ حکومتی اتحاد میں 125 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 74 نشستیں، MQM کی 22، پاکستان مسلم لیگ کاف کی 5، استقامہ پاکستان پارٹی کی 4، جبکہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوام پارٹی اور نیشنل پیپلز پارٹی کی ایک نشست شامل ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ اگر حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو قومی اسمبلی سے یہ ترمیم منظور ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر سینٹ کی بات کریں تو 96 کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 64 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ موجودہ وقت میں سینٹ میں حکومتی اتحاد کے پاس 61 سیٹس ہیں، یعنی 2/3 اکثریت کے لیے حکومتی اتحاد کو اپوزیشن سے 3 ووٹس درکار ہوں گے۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان کا کردار اہم ہوگا، لیکن فی الحال ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہیں۔ پھر ہم پورے اپوزیشن مل کر ایک موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میری ابتدائی رائے ہے، پھر ہم متفقہ طور پر جو رائے بنائیں گے وہ سارے اپوزیشن کی ایک ہی ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کے نشانے پر ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم عوام کی امیدوں کے خلاف ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ 27ویں ترمیم اس ایوان کے روح کے منافی ہے، آئین کے روح کے منافی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اس سٹیج پہ قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم حکومتی اتحادی جماعتیں منظور کروا پائیں گی یا نہیں، یہ معاملہ ابھی زیر بحث ہے، لیکن فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہو چکی ہے، 28ویں کی تیاری کریں۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں، تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، جس آئینی ترمیم کے بارے میں فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ وہ تو ہو چکی ہے، اس ترمیم کے حوالے سے چند دن پہلے تک وفاقی وزراء مسلسل انکار کر رہے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہمارے سوال پر وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کیا کہتے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔ میں ہر دفعہ پوچھتی ہوں کہ کیا کوئی 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، آج بھی میرا آپ سے یہی سوال ہے۔ دیکھیں، آپ بالکل کر سکتی ہیں یہ سوال۔ فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ کوئی 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ زیر غور نہیں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ عقیل، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عقیل، ہم آپ سے بار بار پوچھتے رہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے یا نہیں، آپ نے ہر دفعہ کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں آنے والی۔ اب بتائیں کہ یہ ڈسکریمنیشن آپ نے ہمارے ساتھ کیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزین صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، بالکل ڈسکریمنیشن نہیں تھی۔ میرے خیال سے اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وقت سے پہلے کوئی ایسی چیز کہی جائے، کی جائے۔ ظاہری بات ہے، کوalition گورنمنٹ ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، اور اس پہ گائے بگائے آف دا ریکارڈ جو کہہ لیں، یا ان دا گیلریز آف دا پارلیمنٹ یا کوریڈورز آف دا پارلیمنٹ یہ کام چلتا رہتا ہے۔
لیکن باضابطہ طور پہ اس پہ کوئی کام شروع نہیں کیا گیا. اور اس پہ جب باضابطہ طور پہ اب شروع ہوا ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ کنسلٹیشنز بھی ہو رہی ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, براڈر کنسنسس بھی ریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس تمام تر حوالے سے ایک اچھی جو بات ہے ان ایسنس اگر دیکھیں تو پہلا جو ایک راؤنڈ تھا, اس راؤنڈ میں جو انہوں نے بالخصوص ایک سم تھنگ obviously جو ڈینائی نہیں کی جا سکتی, جس میں ہماری فورسز کے لیے ان کو مزید جو ہے وہ بہتر ایک یونیفیکیشن یا کوہیژن یا کوآرڈینیشن کے حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں چیزیں آتی ہیں, ہم نے ان کو بالکل اس پہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. اور اس تمام تر معاملے سے جو ہے اچھی خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بھی انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس کب کمپلیٹ ہوتا ہے ہم بالکل کسی کو نہ رش کریں گے اور نہیں ہم کسی کو یہ کہیں گے کہ جلد بازی میں کوئی معاملہ کرے. ایک پروسیس ہے جو لیجسلیٹو پروسیس ہے, وہ تو چلے گا, لیکن اتحادیوں کی حکومت اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ آئینی ترمیم دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی. صحیح, تو آپ کو ان کی پوری سپورٹ درکار ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے دو تین باتیں کی, آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات بھی کی, آپ نے اتحادیوں کی بات بھی کی. ہم نے آج دیکھا جو پہلی بلاول صاحب کی ایک ریزرویشن تھی, انہوں نے کہہ دیا کہ جی جسٹ 243 کی حد تک تو ہم ہیں. اب دیکھتے ہیں دوسری میں کیا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو آپ نے بات کی, تو کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ صحیح کام نہیں کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کرٹیسزم تو میڈیا سے ہی آتا تھا, اور یہی کہا جاتا تھا کہ ایک کورٹ ود ان اے کورٹ ہے. اور اس تمام تر معاملے کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نہ صرف کورٹ ود ان اے کورٹ ہے, لیکن زیادہ تر جو ٹائم ایٹ اپ ہو جاتا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز شاید میں بھی جو 2 یا 3% ہو, لیکن کوالٹی ٹائم جو ہے وہ سارا لے لیتے ہیں. باقی دیگر کیسز جو ہیں وہ التوا کے شکار ہوتے ہیں, وہ لیٹ ہو جاتے ہیں, وہ ٹیک اپ نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا, جج آسمان سے لا کے تو نہیں بٹھانے, اب اسی عدالت کے ہی جج ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ڈاکٹ میں بھی انہوں نے کیسز ٹیک اپ کرنے ہیں اور ریگولر بینچز میں بھی بیٹھنا ہے. تو پھر یہ ناانصافی تھی. ظاہری بات ہے عام شہری کے ساتھ ناانصافی ہے کہ بینچ بنانے کے باوجود بھی ان کو انصاف کی جلد فراہمی جو ہے وہ اگر میسر نہیں ہو رہی, تو پھر اس کا ایک وائبل میتھڈ یہ بھی تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. گو کہ اب مجھے آپ پتہ ہے کہیں گی کہ وہ 6 سال کے لیے تھا, تو ہو سکتا ہے ہم اس کو کچھ ٹائم کی پیریڈ کے لیے بنائیں اور اتنا لمبا چوڑا جو ہے اس میں نہ جائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ کیسز ٹیک اپ ہو جائیں. آلریڈی جو ہے معاملہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ڈیلے ہوتا ہے, اینڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹرو. تو آپ نے جو بات کی کہ جو ججز ہیں یا کوئی آسمان سے تو نہیں لائے جائیں گے, کیا کوئی ریٹائرڈ ججز بھی ہوں گے اس کے اندر؟ کچھ خاص لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے, کیا وہ خاص لوگ بھی ہوں گے؟ دیکھیں, میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس کا کرائٹیریا وہی ہوگا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج کی ایلیویشن کا کرائٹیریا ہوتا ہے. صحیح. عقیل, ایک اور چیز جو ججز کے ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے, مجھے اس پہ تھوڑی سی آپ کی گائیڈنس چاہیے, کیونکہ آپ بھی لائر ہیں, میں بھی لائر ہوں, کہ کیا جو جج جس کو ٹرانسفر کا خوف نہیں ہوگا وہ اچھے فیصلے دے گا, یا وہ جج جو ایک پریشر میں ہوگا کہ جی اگر میں نے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا تو مجھے لے کے ٹرانسفر کر دیا جائے گا, وہ اچھے فیصلے دے گا؟ تو ان دونوں ججز میں سے اچھے فیصلے کون دے گا؟ میرے خیال سے جج وہی اچھا فیصلہ دے گا جس کو فیئرلیس ہونا چاہیے. جو فیئرلیس ہوگا وہ یہ نہیں پرواہ کرے گا کہ اس کی کوئی نوکری ہے, کیونکہ یہ نوکری نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر کوئی اس کو نوکری سمجھ کے کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج اور ہائی کورٹ کا جج, اور وہ شاید اس چیز کا خدشہ ظاہر کرے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے گا یا میری نوکری چلی جائے گی یا ایسے تمام تر معاملات, پھر تو اس کو روز اول سے جج ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ a judge should be fearless and a judge should speak through his orders, چاہے وہ حکومت کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں, وہ بالکل کریں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت کیا سب اچھے کی رپورٹ تو نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہمیں جو عدالتوں میں جو ہے ہمارے خلاف آتے ہیں, ہمیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو پارٹی بنایا جاتا ہے تھرو سیکرٹری, تو ہم بھی جا کے فیس کرتے ہیں اور ہمارے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی کنٹیسٹ نہیں کیا. ظاہری بات ہے ہم ایک آئین اور قانون کے اس پہرائے میں رہتے ہوئے اور اسی مطابق جو ہے ملک کا نظام چلنا ہے, ملک کا قانون اور آئین ہی اسے ڈائریکشن دیتا ہے. جو جج, میرا یہ ماننا ہے کہ جو جج ایلیویٹ ہو سکتا ہے
جس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایلیویٹ کر سکتی ہے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے ڈسمس کر سکتی ہے. تو ظاہری بات ہے ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اس کو پھر ٹرانسفر کرنے کا بھی حق انہی کے پاس اور اسی فورم پہ اس کا اختیار بھی ہونا. یعنی کہ یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز، خاص ججز کو جو ہے ٹرانسفر کرنا ہے، یہ غلط ہے. یہ صرف اس لیے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ کچھ فیئرنیس ہو چیزوں کے اندر اور وہ دوسری جگہ پہ جا کے بہتر طریقے سے اپنی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ انجام دے سکیں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں ابھی بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہونا چاہیے. ایون کہ آپ نے دیکھا کہ جو پٹیشن ہوئی سینیورٹی کے حوالے سے اور ایون ٹرانسفر کے حوالے سے کہ ویدر ٹرانسفر پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری ہے، یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ کام ہونا چاہیے اس اپروپریٹ فورم کا جو جج لگاتی ہے، جو جج نکالتی ہے، وہی ڈائریکٹ ٹرانسفر کرنے کی بھی مجاز ہونی چاہیے. صحیح. آپ نے ایگزیکٹیوز کی بات کی، اب کچھ اختیارات ایگزیکٹیوز کو بھی دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ اے سی ڈی سی کسی بھی بندے کو پکڑ کے اس کو جیل میں بند کر دے گا. تو اگر یہ سارے اختیارات ان کو دے دیے جائیں گے تو پھر عدلیہ کا کیا کردار رہ جائے گا؟ پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ دیکھیں ہم اس میں جو ان بلٹ میکینزمس ہیں یا پریونٹیو میجرز ہیں وہ ان کو ملوث خاطر رکھے ہوئے ہیں. ہم سارے افینسز کا نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں مائنر افینسز یا سمری افینسز فار اپ ٹو 3 years امپریزنمنٹ، جس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جس میں فائن ہو جاتا ہے یا جس میں اتنا آپ کو ٹرائل جو ہے لمبا چوڑا نہیں لے کے جانا پڑتا، سمری ٹرائلز ہو جاتے ہیں. اس کی یہ بھی بات میں آپ کو ضرور کہوں کہ اس میں ہورڈنگ ہے، افینسز سچ ایز کوالٹی چیکس ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جو فوڈ کے اندر اڈلٹریشن ہوتی ہے وہ اس کی بات کریں، یا دیگر آپ بات کریں جو آپ کی پرائس لسٹ کی چیکنگ ہوتی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے افینسز ہیں جن کی سزا جو ہے وہ اتنا عرصہ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم وہ ایک اسٹریم لائن آپ کر دیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہم تھوڑے وقت کے لیے دیں، یہ اتنے وقت کے لیے نہ ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کم از کم نچلی عدالتوں پہ دفعہ 30 کے جو میجسٹریٹس ہیں ان کی آپ عدالتیں دیکھیں تو بھری پڑی ہیں. کیا کام ہوتا ہے وہاں پہ؟ صرف آ کے ریمانڈ ہوتا ہے، وہاں پہ صرف آ کے جو ہے وہ پروسیڈ ہی نہیں کر سکتی. سو وی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم جو جس طرح برطانیہ میں لے میجسٹریٹس ہیں اسی طرح جو ہے کم از کم ایک ہم یہ چاہتے ہیں چیز کہ جو انصاف کی فراہمی ہے وہ جلد سے جلد ہو. صحیح. تو عقیل اب یہ جو ڈرافٹ ہے یہ آپ نے پڑھا ہے؟ کیونکہ مطلب جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کرنے کی بات کی گئی تھی، پریس جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ اختیار ولی صاحب نے ایک شو میں فرمایا تھا. کیا آپ نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ میں نے تو ابھی تک یہ نہیں پڑھا، کسی نے بھی نہیں پڑھا. دیکھیں میں نے نہ صرف یہ پڑھا ہے بلکہ میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں اور ابھی بھی میں دفتر میں موجود ہوں. میں بیک اینڈ فورتھ جو ہے اس پہ ہماری چیزیں چل رہی ہیں اور یہ حتمی شکل میں تب تک نہیں آئے گا جب تک ہمارا بڑا اتحادی جو ہے وہ اس کی کیا سوچ ہے اس تمام تر معاملے پہ اپنی سی کے اندر جو ڈیسیجنز ہیں، کیونکہ ڈرافٹ جو ہے وہ ایک ورک ان پروگرس ہے. میں اگر آپ کے ساتھ ابھی ڈرافٹ شیئر کروں آپ کہیں گے کہ عقیل آپ نے مجھے جو ڈرافٹ دیا یہ تو وہ نہیں ہے، اس میں تو کافی چیزیں بدل گئی ہیں. جب وہ لے ہوگا پارلیمنٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. اس لیے وقت سے پہلے نہیں، میں سمجھتا ہوں جب تمام تر چیزیں رائٹ ہوں اس ساری سچویشن میں تو پھر اس کے بعد ہی جب تمام ایشو سیٹل ہو جائیں کس پہ وہ سپورٹ کریں گے کس پہ سپورٹ نہیں کریں گے تاکہ وہ فائنل شیپ جو ہے اختیار کر لے، تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بار کاؤنسلز کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گی اور وہ بھی ہم کریں گے، بار ایسوسیشنز کے ساتھ بھی کریں گے، سول سوسائٹی اور ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ہوگی اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ آئے گا. یہ کہنا درست ہے کہ اتحادی اس وقت آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں اس کی میکنگ میں، اس کی ڈرافٹنگ میں؟ جی میرے خیال سے بالکل وہ اس کو ایون فردر شیپ اپ کر رہے ہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے جس طرح 140A کی بات آئی، دیکھیں نا اتحادیوں کی طرف سے تو یہ بات بھی آئی، ایم کیو ایم کی طرف سے، تو یہ بھی چیزیں ڈل رہی ہیں. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگین آئی ایم سیئنگ اٹس اے ورک ان پروگرس. تو عقیل اپوزیشن کا کیا ہوگا؟ اپوزیشن کو تو بالکل ہی آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اپوزیشن کا جو کام ہے وہ یا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر رہے، بس ان کو سیاست جو ہے وہ کرنی ہے اور وہ بھی صرف اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے پولیٹیکل جو ان کے کہہ لیں نیریٹو کو تقویت دینے کے لیے. اب اصل تو کام یہ ہے نا کہ وہ آئیں بیٹھیں حکومت کے ساتھ اور کہیں کہ جی ہمیں بھی وی آلسو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس، کیونکہ ابھی ہمیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی
ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس طرح پچھلی دفعہ کیا گیا تھا صحیح. اور ان کو کہا تھا اور وہ مانے تھے تمام تر باتوں پہ. مولانا کے سامنے وہ آن ویڈیو ریکارڈ پہ ہے جو کہتے تھے کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے کہنے پہ ہی جو ہے یہ رکھا گیا بینچ کا آئیڈیا اور پھر آخر میں وہ آ کے مکر گئے اور بالکل آخر میں آ کے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پولیٹیکل نیریٹو جو ہے یا پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے ہماری وہ ایوان سے باہر کچھ اور ہے, ایوان کے اندر کچھ اور ہے. آپ نے مولانا صاحب کی بات کی, مولانا صاحب آن بورڈ ہیں کیونکہ سینٹ کے اندر آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی, تو کیا وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں یا ان کو بھی کچھ اختلافات ہیں؟ دیکھیں بالکل ہم انگیج کر رہے ہیں اور تمام جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہماری کوشش ہوگی ہم ان کے ساتھ انگیج کریں. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی ایک اور جماعت ہے ANP, ان کے بھی لوگ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور دیکھا جائے گا. جو نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 237 ہیں اور جو سینٹ میں ہے وہ تقریباً 60 کے 61 ہیں اور 64 کی ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں آگے معاملہ کس طرح بڑھتا ہے. عقیل, ایک امپریشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے آ رہی ہے. از دیٹ ٹرو؟ 18ویں ترمیم کی میرے خیال سے آپ بات کر رہی ہیں, جی. غلط تاثر دیا جا رہا ہے. 18ویں ترمیم کوئی رول بیک نہیں ہونے جا رہی اور یہ ایک ایسا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیا رول بیک؟ دیکھیں صوبوں کی خود مختاری میں ہم خود بلیو کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس آلسو ویری انفیئر کہ صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کی آپ بات کریں لیکن آپ وفاق کو کمزور کریں. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب جو صوبوں کے کہہ لیں چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم جو ہے اس کو یہ رول بیک ہو رہا ہے اور رول بیک نہیں ہونے دیں گے, اور ہماری پوزیشن یہ ہے, ایسا نہیں ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں نیشنل ایمرجنسی ہے ایجوکیشن کے اوپر, اور پاپولیشن کی جو ایکسپلوژن ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کس طرح سے ہے. تو یہ تمام تر چیزیں پھر ریسورسز پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں, پھر اپرچونیٹیز پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں, پھر آپ کی دیگر کئی چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں اس تمام تر معاملے سے. میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ریشنلی دیکھنا چاہیے, آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے, نہ کہ آپ ایک مایوپک ویو اس تمام تر چیز پہ رکھیں اور پھر کہیں کہ شاید یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. صحیح. حکومتی جماعتیں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے متحرک ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمبرز پورے کرنے کی سیاست جاری ہے. ایسے میں یہ ترمیم اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کے نشانے پر ہے. اپوزیشن اتحاد کو اس ترمیم سے کیا مسئلہ ہے اور اپوزیشن اتحاد اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے؟ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. پہلے 26ویں آئینی ترمیم بھی ہونی تھی, ہو کے رہی, اپوزیشن نے جتنا اپوز کرنا تھا کیا, لیکن اس ترمیم نے پاس ہونا تھا. اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم بھی آلموسٹ پاس ہو چکی ہے بقول فیصل وافدہ صاحب کے مطابق. حکومتی رہنما یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہی ہے, اور اگر یہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہی ہے سر تو پھر آپ کو یا اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے اگر اس میں کچھ پبلک انٹرسٹ ہے تو؟ 26ویں آئینی ترمیم جب پاس کی گئی تو اس وقت بھی یہ مقدمہ لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کے پاس ہونے کے بعد, کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے کے بعد عوام کو انصاف کے حصول میں بہت آسانی ہو جائے گی. جو ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی کہ جہاں پر کانسٹیٹیوشنل بینچز صرف کانسٹیٹیوشنل کام دیکھیں گے اور باقی ریگولر بینچز روٹین کا کام دیکھیں گے تو انصاف بہت جلدی مہیا ہوگا. پچھلا ایک سال آپ کے سامنے ہے اور میرے خیال سے غالباً کانسٹیٹیوشنل بینچز کی, if I am not wrong, 2 یا 3 کیسز میں ججمنٹ سامنے آئی ہے اور رپورٹڈ ججمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. تو اس سے فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا. جو آئیڈیا تھا 26 لے کر آنے کا وہ یہ تھا کہ جوڈیشری کے ونگز کو کلپ کیا جائے, ان کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کیا جائے, اور 27 میں بھی انٹینشن یہی ہے. اب جو چیزیں سامنے لے کر آئی گئی ہیں 27 میں, فار ایگزامپل ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف ججز, کہ آپ جس طرح بیوروکریسی میں SHO کے تبادلے ہوتے ہیں اسی طرح اب ججز کے تبادلے ہوا کریں گے. آپ کسی جج سے اگر ناخوش ہیں, وہ حکومت کے خلاف فیصلے دیتا ہے, تو اس کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اس کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جا سکتا ہے اپنے صوبے سے دور کہیں. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں گئی؟ اسی طرح ایگزیکٹو میجسٹریسی کا جو پروپوزل ہے, یہ انگریز کے دور کا ایک قانون تھا کہ جس میں سیپریشن آف پاورز کی انہیں ضرورت نہیں تھی, انہیں یہاں پر ایک رعایا کے اوپر حکمرانی کی ضرورت تھی. 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے, آئین نے اس کو ختم کیا کہ ڈی سی کے پاس, AC کے پاس وہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کے کہنے کے اوپر
کیونکہ وہ ڈائریکٹلی حکومت کے نیچے آتے ہیں. عدالتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو نہ ریمانڈ دیں کسی کیس میں، نہ ان کے ٹرائلز کریں. لیکن اگر یہ حکومت وہی ریسٹور کرنے جا رہی ہے تو اس سے جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے اور اس حکومت کے ہاتھ میں عدالتی اختیار دینا، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ہوگا. اور اسی طرح پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر جو پرپوزل ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے گی، اس میں جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 70 سال رکھی جائے گی. تو سپریم کورٹ کا جج 65 پہ ریٹائر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک لالچ کریٹ کر دیا، ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر دی کہ اگر آپ ایک اچھے جج بن کر رہیں گے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر لے کے جایا جائے گا، وہاں پر آپ مزید 5 سال کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے ہاں تو تنخواہوں کے لیے بکنے کے لیے لوگ فوراً تیار ہوتے ہیں. تو وہاں سے بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی. تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی نام کی کوئی چیز نہ رہے، حکومت کا کنٹرول ہو، اور اس کنٹرول کے اندر ریگڈ الیکشنز ہوں. ای سی پی کا جو پروپوزل ہے اس کو، اگر ویسے بھی ای سی پی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے 8 فروری کے جو الیکشنز ہوئے، لیکن اگر آپ اس کو مزید برباد کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. تو یہ ساری چیزیں کسی بھی صورت جو حکومت بیان کر رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ انٹینشنز اور آبجیکٹیوز اور ہیں. صحیح، یو آر بینگ ویری ووکل، آپ نے ہر چیز اوپن کر کے رکھ دی. لیکن اب کیا کس طرح سے آپ اس کو اپوز کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں عوام بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہی، وکلا بھی کوئی تحریک نہیں چلا رہے، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی 1 سال ہو گیا، آل دو کیس لگ گیا ہے، لیکن کچھ ایسا فروٹفل چیز ہم نے نہیں دیکھی کہ کوئی پریشر بلڈ کیا جاتا گورنمنٹ کے اوپر، یا کوئی اس طرح کا اقدام ہوتے کہ ہمیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے. اپوزیشن کی بھی کوئی نہیں سن رہا، حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے، سینٹ میں بھی وہ نمبر گیم پوری کر لیں گے، تو پھر کس طرح سے اس کو روکا جائے گا؟ نمبر گیم کی آپ نے بات کی. آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران یاد ہوگا کہ سردار اختر مینگل صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور آن ریکارڈ ہیں کہ ان کے ممبران کو اٹھا لیا گیا اور زبردستی ان سے ووٹ لی گئی. صحیح. تو جہاں پر، اور یہ جو ایگزسٹنگ نمبر گیم ہے، اس کے پچھلے 6 مہینے میں حکومت نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ سے جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے نتیجے میں جو مال غنیمت کے طور کے اوپر تمام جماعتوں نے تحریک انصاف کے حصے کی جو سیٹس تھیں، جب وہ ان میں بانٹ دی گئیں، انہوں نے اس کو اپنے حصے میں لے لیا تو ان کو ایک عددی اکثریت مل گئی. تو یہ 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جو تیاری تھی، یہ تو کافی عرصے سے جاری تھی، اور یہ سارے فیصلے اس لیے ان کے حق میں کیے گئے تاکہ ان کو وہ میجورٹی مل جائے. ہم آف کورس اپوز کریں گے اس کو، 26 کو اپوز کیا، جو ہمارے پاس فورمز ہیں ان پہ اپوز کریں گے. لیکن حکومت کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ معاشرے کے اندر اپوزیشن کے کردار کو ختم کریں گے، اس کی نفی کریں گے، ان کو سپیس نہیں دیں گے، اور ون سائیڈڈ ٹریفک جس طرح ابھی چلا رہے ہیں چلاتے جائیں گے، تو پھر الٹیمیٹلی آزاد کشمیر کے اندر کیا ہوا؟ وہاں پر بھی آپ نے اپوزیشن ختم کر دی تھی، پھر لوگ ایک خودرو تحریک اٹھی اور اس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا. تو اگر آپ باقی ملک میں بھی یہ کنڈیشنز پوری کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک یو وونٹ بی ڈوئنگ اینی سروس ٹو دی پیپل آف پاکستان اور دی کنٹری. صحیح. آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی، کمپیریزن آپ نے کیا، آپ کو کیا امید ہے پاکستانیوں سے؟ میرے خیال سے آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں، سری لنکا، نیپال، اس پوری ریجن کے اندر بنگلہ دیش ہوائیں تو چل رہی ہیں. اب وہاں پر جو انگریڈینٹس تھے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر نوجوان باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، پولیٹیکل ریپریشن تھا، آواز کسی کو نہیں اٹھانے دی جا رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے یوتھ ان ایمپلائمنٹ، نوجوانوں میں بے روزگاری. انڈیا میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 24% ہے، بنگلہ دیش میں 28%، اسی طرح سری لنکا اور نیپال میں بھی 27 اور 28%. لیکن پاکستان میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 34% ہے. ہماری معیشت کام نہیں کر رہی، آپ کے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کے یہاں غربت اس حساب سے بڑھی ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی آدھا ملک سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. انگریڈینٹس آپ کے پاس پورے ہیں، پولیٹیکل ریپریشن بھی موجود ہے، جبر کا نظام بھی موجود ہے. میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ پیکا کے تحت کیا تلوار لٹکا دی گئی ہے. آج کل کا نوجوان تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر کا ویزا ملے اور میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، اس نے تو ایک شارٹ کٹ اپنا لیے. دیکھیں نیپال میں کیا ہوا، نیپال میں یہی ساری جین زی جو تھی، جین زی کیا ہے، میری جنریشن سے تو ایٹ لیسٹ مختلف ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا کے اوپر گزارتے ہیں. نیپال کے اندر جو the last straw that broke the camel's back was
کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی. نوجوانوں نے کہا کیا سوشل میڈیا کے اوپر پابندی, باہر نکل آئے. تو ہم یہ ایزمپشن نہیں رکھ سکتے اپنے سامنے کہ جی کہ نوجوان کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر, وہ سوشل میڈیا کے اوپر وینٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح کہ لوگوں کے, نوجوانوں کے اس ملک کے بارے میں, اس ملک میں جو اشرافیہ ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو ملٹری ایلیٹ ہے, جو بیوروکریسی کی ایلیٹ ہے, جو جوڈیشل ایلیٹ ہے, ہم سب جو اس اشرافیہ کا حصہ ہے اس کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہے. تو آئی تھنک یہ صرف ایک وقت کی بات ہے اور انگریڈینٹ سارے پورے ہیں اور it could just happen any time. صحیح سر, ابھی 27ویں ترمیم تو بقول فیصل وابڈہ کے مطلب منظور ہو چکی ہے, 28ویں بھی آ سکتی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب 27ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کریں گے, کیا ہوگا؟ اور ایک اور چیز کہ آپ لوگ 14 نومبر کو ایک احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ بہت لیٹ ہو جائے گا؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر کل سے کریں یا آج سے کریں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے سامنے ڈرافٹ موجود نہیں ہے. ہمارے سامنے جو فیکٹس ہیں وہ صرف اور صرف بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پہنچے. حکومت نے کچھ نہیں بتایا اور میرے خیال سے اس میں حکومت کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے. اب ان فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک قومی کانفرنس اس کے اوپر فوراً رکھیں گے جیسے ہی سامنے ڈرافٹ آتا ہے, تاکہ پورا بیٹھ کر ایک اس کے اوپر نیشنل رسپانس بنایا جا سکے کہ جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایز ویل ایز سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, سب کو بلائیں گے, معاشرے کے ہر طبقے کو بلائیں گے تاکہ اس کے اوپر ہم بیٹھ کر ایک اپنا نیشنل رسپانس, کلیکٹیو رسپانس بنا سکیں. پھر اس کے بعد 14 نومبر کو ہم نے ایک جلسہ رکھا ہوا ہے حیدرآباد میں. وہ شروعات ہے, وہ ہم نے ویسے بھی پہلے رکھا ہوا تھا. 27ویں ترمیم تو بیچ میں ایک ایڈیشن ہو گیا, تو وہ تو ہمارا پلان تھا. اس کے بعد ہم نے ملک کے ہر حصے کے اندر پبلک مومنٹم کے لیے پبلک ریلیز کرنی ہی کرنی ہے. تو آئی تھنک کہ ہم ہر فورم پہ اس کو اپوز کریں گے. باقی جو لیجیٹمیسی ہے, حکومت پاس کرا بھی لے تو 26ویں کی کیا لیجیٹمیسی ہے؟ اس کو کون کہتا ہے کہ یہ ترمیم جو تھی یہ عدلیہ کے وقار کے لیے کی گئی یا انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے کی گئی؟ سب کو پتہ ہے کس لیے. لیکن بینگ اے لائر آپ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے پیش ہوئے ہیں, میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے پیش ہوئی ہوں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں لیجیٹمیسی نہیں ہے لیکن پھر ہمیں پیش بھی ہونا پڑتا ہے. ہاں پیش ہم اس لیے ہو رہے ہیں. دیکھیں ابھی وہاں پر جو چیز ہم آرگیو کر رہے ہیں وہ آرگیومنٹ تو ہمارا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو جج صاحبان ہیں وہ یہ کیس جانا چاہیے فل کورٹ کے سامنے. 26ویں ترمیم کا جو پروڈکٹ ہے وہ یہ کیس نہیں سن سکتے. ابھی تو صرف اس پر بحث ہو رہی ہے, میرٹس کے اوپر تو یعنی کہ یہ بحث تو بھی بہت لمبی چلے گی, پھر 27ویں پہ بھی بحث ہوگی, پھر 28ویں پہ بھی ہوگی. سر ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کی ابھی ریسنٹلی بات کی ڈاکٹر عظمیٰ خان نے. تھوڑا سا یہ پی ٹی آئی کے متعلق میں سوال کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہ ہم فارم 47 والوں سے بات کریں گے, نہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب بات کرے گی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی. یہ انہوں نے ایک فیس سیونگ لی ہے کہ آپ لوگ کوئی راستہ نکالیں یا اس کا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے یہ عمران خان صاحب نے ضرور, ان کا میں نے وہ پیغام سنا دیکھا جو انہوں نے جیل سے دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے اور بہت دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. پی ڈی ایم کا بھی وہ ایک حصہ رہے. جب پی ڈی ایم اپنے آبجیکٹو سے دور ہوئی تو اس سے بھی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. آج وہ تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں لیکن جو لوگ ان کے اس وقت دائیں بائیں تھے وہ سارے انہوں نے اپنی پوزیشنز بدلا لی. تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ہمیں ملک کے اندر ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر وہ ایک رول, پازیٹیو رول ضرور پلے کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں ایسا نظر آئے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو تاکہ اس ملک کی معیشت چلے, ہم اپنے جھگڑے آپس میں سالو کر لیں. اس کی ضرورت تو ہے, کب تک ہم اس زہر آلود ماحول میں پھنسے رہیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار رہا اور اب 27ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا ایک اہم کردار بن چکے ہیں. مولانا کی جماعت اس سارے معاملے پر کیا موقف رکھتی ہے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر حکومتی وزراء تو مسلسل انکاری تھے کہ جی کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آنے والی, لیکن پچھلے ہفتے آپ کو پتا تھا کہ ترمیم آنے والی ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ جو چیز حکومتی وزراء کو نہیں پتا تھی آپ کو وہ پتہ لگ گئی؟ پاس بھی وہ جو نا وہ سیٹھی صاحب کی طرح کی کوئی چڑیا بڑھیا ہے. صحیح, تو اس چڑیا نے بتایا. صحیح. تو سر آپ کی چڑیا نے آپ کو 28ویں ترمیم کا بتایا نہیں, کیونکہ فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب 28ویں کی تیاری پکڑ لیں. پہلے 27ویں کو اس کو تو نبیڑ لیں, پھر اس کے بعد اگلے کی تیاری پکڑیں. یہ وابڈہ صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ گلے میں اٹک جائے گی.
صحیح سر، آج آپ کی بھی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا ڈسکشن ہوئی اور اس میں پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اسی بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جی اس میں ہمارے جو پارلیمانی گروپ تھا آج، تو پارلیمانی گروپ نے جو کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں پھر مولانا اعتماد میں لیں گے ڈیسیجن. کچھ فیصلہ تو پینڈ کر لیا ہے صحیح کہ ڈاکومنٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، اور کچھ پرنسپل ڈیسیجنز لے لیے گئے ہیں. صحیح تو سر، جو پینڈ کر لیا ہے تو وہ تو ڈیپینڈ کرے گا جب ڈاکومنٹ آ جائے گا، اور جو پرنسپل ڈیسیجن ہے وہ مولانا اناؤنس کریں گے. سر کیا ریزن ہے کہ ڈرافٹ کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا؟ یعنی پہلے تو بالکل انکاری رہے، پھر ڈرافٹ کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا، نہ جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا، نہ وکلا کے ساتھ شیئر کیا گیا، مطلب واٹ واز دا لاجک بیہائنڈ دس؟ میرا خیال ہے کہ اکثر حکومتی لوگوں کو بھی اکثر جو ہے نا پتہ نہیں ہے، ان کے ہاں بھی جو ہے نا وہ اڑتی جو باتیں آئی تھی وہ اسی کو جو صحیح، لیکن انہوں سر آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ڈرافٹ میں فلی شامل ہیں اور وہ اس وقت بھی آفس میں اپنے آفس میں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو حکومتی وزراء تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا اور وہ خود ہی ڈرافٹ کر رہے تھے. عقیل صاحب سے احترام کے ساتھ، کیا یہ سٹیٹمنٹ ان کا کوئی ایک ہفتے پہلے بھی اسی طرح سے تھا یا کچھ اور طرح نہیں، سے؟ وہ انکاری تھے، وہ ہمارے ہی پروگرام میں ہر دفعہ انہوں نے انکار ہی کیا تھا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ایک اور چیز شیئر کر دوں، ڈرافٹ جو ہے جو ان کے پاس جو اس کو ورکنگ پیپر کہہ لیں، ڈرافٹ کہہ لیں، جو میری انفارمیشن ہے دیٹ از پورلی ڈرافٹڈ. صحیح صحیح. تو سر یہ آپ نے جو بات کی کہ دس از پورلی ڈرافٹڈ، وہ تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا، جلدی فیصلے آئیں گے، عوام کو جلدی انصاف ملے گا، پھر ایگزیکٹوز کو اختیارات دے دیے جائیں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اس میں عوام کا فائدہ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں اس کی لینگویج کی بات کر رہا اچھا ہوں، صحیح میں لینگویج کی بات کر رہا ہوں. ویسے جو ہے نا یہ جو جلدی فیصلے آئیں گے، دودھ کی نہریں بہیں گی جس میں شہد بھی ملا ہوا ہوگا، یہ بات تو آپ کے سامنے 1 سال پہلے بھی گورنمنٹ نے کی. بالکل. سر بینگ اے لائر، بینگ اے ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ، یو آر اے سینئر لائر، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے تو از اٹ اے گڈ سائن فار ہماری جوڈیشری کے لیے یا نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ عوام کو کس چیز میں فائدہ ہے. عوام نے اس میں 78-79 سالوں میں کوئی ان کو سکھ کا سانس آیا ہے، تو پھر تو جو ہے نا آپ کہیے کہ جو کچھ کام کیا جا رہا ہے 78-79 سالوں ملک صحیح میں، اس کا نتیجہ جو ہے بہت اچھا نکلا ہے، اور اب اچھی طرح سے مزید جو ہے نا وہ اچھے نتائج نکالنے کی طرف جو ہے صحیح ایک 150 اور امینڈمنٹ لے آنی چاہیے. صحیح اگر عوام کی حالت پہلے سے خراب ہو گئی ہے پھر جو ہے آپ سوچ لیجیے کیا کرنا چاہیے. صحیح. اور سر یہ جو اب آرٹیکل 200 میں بھی کچھ چینجز کی بات کی جا رہی ہے، بینگ اے لائر آپ کیسے دیکھتے ہیں ججز کے ٹرانسفر کو؟ یعنی اس میں کیا حرج ہے اور کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، جو پرپوز ڈرافٹ ہے میرے پاس کافی پڑی ہوئی ہے، یہ کسی وقت جو ہے مارنا چاہیں گے تو شیئر ہو جائے گا. اس میں بھی آرٹیکل 200 میں اسی طرح کی بات کی گئی تھی اور اس کو پھر صاحب نے نہیں پایا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں. جو کچھ شیئر کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. صحیح. سر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی اچانک سے حکومت کو؟ سب کچھ ٹھیک تو چل رہا تھا. ہاں مجھے تو 26ویں ترمیم کی ضرورت کبھی پتہ نہیں کہ وہ کیوں پیش آئی تھی. وہ تو سر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے کے لیے آئی تھی، کچھ خاص کیسز تھے ان کی وجہ سے آئی تھی. تو پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم کیا ہے. ویسے جو ہے نا نان ایشوز پہ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایشوز پہ نہ آئیں. اور جب ایشوز پہ آپ نہیں آئیں گے، آپ کے عوام جب ایشوز کے حوالے سے نہیں سوچیں گے، نان ایشوز پہ سوچتے رہیں گے، تو ان کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. اس ملک میں یہ پرابلم ہے کہ 78-79 سالوں میں نان ایشوز پہ سارے معاملے چلتے رہے ہیں، کبھی بھی ہم ایشوز پہ نہیں آئے. صحیح. سر بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. ڈو یو تھنک یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ 78-79 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، مگر اس کے باوجود وہ نیشنل انٹرسٹ کا پتہ نہیں چلا. صحیح. اور سر اگر میں بات کروں کہ ہر چیز کا سیزن 2 آتا ہے، کل کو کیا یہی ترمیم یا یہی قانون یا یہی کورٹس ان کے اپنے گلے پڑ سکتے ہیں جو اس وقت حکومت ہے؟ کل کوئی اپوزیشن میں ہوگی تو کیا کل کو یہ سب یہ فیس کر سکیں گے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں؟ کل جو کچھ آپ کھودتے ہیں، جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں خود بھی گرتے ہیں. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ میرا خیال یہی ہے، یہ گڑھا اپنے لیے کھودا جا رہا ہے اور اس میں تمام اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی
اور تمام سیاسی قوتیں اس میں باری باری گرتی رہتی ہیں، پھر جب گر پڑتی ہیں تو پھر کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو۔ صحیح سر، اگر میں تھوڑی پہلے کی بات کروں، 26ویں پہ جو 26ویں ترمیم تھی، مولانا صاحب اس میں اس کے خلاف تھے، لیکن پھر ووٹ دے دیا گیا، آلدو کہ اس میں سے بہت سی شکیں ایسی نکال دی گئیں جو ڈینجرس تھیں، بٹ ایٹ دا اینڈ ووٹ دے دیا مولانا صاحب نے۔ کیا اس دفعہ بھی وہ ووٹ دیں گے؟ نہیں، ایسا ہے نا، اس میں ووٹ دے دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا نام 26ویں ترمیم ہی رہا، صحیح، مگر 26ویں ترمیم کا اصل مسودہ آپ نے دیکھا کیا اس میں جو چیزیں تھی اس کو مولانا نے نکالا یا نہیں نکالا؟ بڑی چھوٹی سی جو نا ہمارے پاس طاقت تھی پارلیمانی، اور اس کے زور کے اوپر مولانا نے سب اس کو قانون کو جس حد تک ٹھیک کر سکتے تھے، آئیڈیل ممکن ہے کہ اب بھی نہ ہو، مگر جس اس کو درست کر سکتے تھے اس کو درست کروایا۔ تو اتنی چھوٹی سی طاقت کے ساتھ اتنا خوبصورتی سے کھیلنا جو ہے نا، میرا خیال ہے کوئی سیزن پالیٹیشین نہیں کر سکتا ہے سارا۔ تو سر جس طرح سے وہ ڈینجرس چیزیں نکلی تھیں، اب وہ ڈینجرس چیزیں آلموسٹ ایڈ ہو چکی ہیں، اور اس وقت سینٹ میں مولانا صاحب کی بہت اہمیت ہے، آپ لوگوں کے ووٹس بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ڈینجرس چیزیں تھیں اب تو وہ دوبارہ آ گئی ہیں، تو اب آپ لوگوں کو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ مولانا اسٹریٹجی بتائیں گے نا۔ آج جو معاملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جو کہ ابھی ڈرافٹ دیکھنے سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ان اصولوں سے متعلق ہے جس کے بارے میں مولانا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اصول جو ہے وہ آج شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، آج نہ ہوگا تو کل تک ہو جائیں گے۔ صحیح سر، جسٹ ان کیس اگر حکومت آپ لوگوں کے کچھ پوائنٹس پہ نہیں آتی تو آپ کس طرح سے اس ترمیم کو روکیں گے؟ آپ کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیے، جب کوئی پارٹی جو ہے پارلیمان میں ہوتی ہے تو اپنی پارلیمانی قوت کے ساتھ جو اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں۔ صحیح، ہم دستور کے دائرے کے لوگ ہیں، اور ہر کام جو ہے ہم نے ہمیشہ دستور کے مطابق کیا۔ صحیح سر، ملکی سیاست پہ جاننا چاہوں گی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ایک دفعہ دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں، وہ کچھ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں نومبر سے۔ ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا کچھ فروٹفل رزلٹ ہوگا، یا بس یہ ویسے ہی وقتی طور پہ یہ سب کچھ جیسے پہلے ہو رہا تھا اسی طرح اب دوبارہ ہو رہا ہے؟ پہلے بھی شاید فائدہ ہو سکتا، مگر وہ آپ اگر کسی جو ہے نا جلوس کی قیادت جو ہے ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیں جو کہ اس کو جو ہے نا چھوڑ کے ادھر ادھر کھسک جائے اور پتہ نہیں درجن اضلاع کراس کر کے اپنی راجدھانی میں پہنچ جائے، تو پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس میں یہ کیجولیٹیز ہونی تھی ان کے ہاں۔ اس کا نتیجہ نکلا یہ کہ 1 سال تک جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا ہل جل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی اگر وہ رہتے تو میرا خیال ہے کہ مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ان کا نومبر کا پروگرام ہے یا پلان ہے اور قانون کے دائرے میں، تو قانون کے دائرے کے اندر جو ہے نا جو کچھ بھی ہوگا وہ بہتر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔